السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ہونے کے ناطے ہماری دو ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی۔ پہلا کہ وہ خود دین پہ چلے، اور دوسرا لوگوں تک دین پہنچائے۔ یہ ہر مسلمان کی بائی ڈیفالٹ، اگر وہ مسلمان ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دین پہ چلنا مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو بھی اللہ کے حکم ہیں، جو بھی اللہ کرنے کو کہتا ہے کرنا، اسے رکنے کو رک جانا، اور اللہ کا پیغام دوسرے کو پہنچانا، قرآن کا پیغام ساری انسانیت کو پہنچانا۔ اور یہ بہت آسان کام ہے، اس لیے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارا تعلق غیر مسلم بھائیوں سے ہوتا ہے، اور اکثر آپ دیکھیں گے، چاہے آپ ٹرین پہ چل رہے ہوں، چاہے آپ ہوائی جہاز پہ چل رہے ہوں، یا آپ کہیں دکان میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کہیں پہ بھی چاہے کچھ مال خریدنے گئے ہوں، بات اگر 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہندو اور مسلم ملا کر کے، کہیں سے بات نکلے، چاہے وہ سوشل ہو، اکنامیکل ہو، پولیٹیکل ہو، کچھ بھی ہو، بات آئے گی اسلام پہ آخر میں، اور وہ آپ کو بولنے کا موقع ملے گا، آپ کو اسلام کو بتانے کا موقع ملے گا۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی باتوں کو بتا ہی نہیں پاتے، سمجھا ہی نہیں پاتے، ان کا وہ تصور ہی نہیں ہوتا، وہ مینٹل لیول نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے جب کوئی سوال پوچھتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک کارگزاری بتاتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ کتنا آسان ہے کہ آپ کو موقع ملتا ہی ہے اسلام کی باتوں کو بتانے کا، اور کتنا آسان ہے اس کو پریزنٹ کرنا۔ میں بھی جیسے اکثر سامان خریدنے جاتا ہوں کسی غیر مسلم بھائی کے یہاں، تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کر دیا، وہ ایکچولی دوزخ اور جنت کے اوپر، کہ بھائی جنرلی جو ہمارے نان مسلم بھائی ہے، دوزخ اور جنت کو مذاق کے طور پہ لیتے ہیں۔ جب بھی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی، آپ کہیں گے بھائی مرنے کے بعد دوزخ اور جنت ہے، تو وہ مذاق اڑائیں گے۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، آپ لوگ مسلمان ہو، کہتے ہو مرنے کے بعد دوزخ اور جنت ہے، آپ ایک آدمی دکھا دو جو یہ مرنے کے بعد آیا ہو اور بتایا ہو کہ بھائی ہم نے دوزخ دیکھا اور جنت دیکھا۔ اس طرح کی مطلب بے تکی دلیلیں کہ بھائی ایک آدمی ہمیں ملا دو جو بولتا ہو کہ ہاں ہم نے جنت اور دوزخ دیکھا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے دوزخ اور جنت۔ سیم بات، اس طرح کی باتیں اکثر۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، اکثر یہ ہندی بیلٹ میں، چاہے یو پی ہو، بہار ہو، راجستھان ہو، مدھیہ پردیش ہو، ہندی بیلٹ میں اگر کوئی انتقال کر جاتے ہیں غیر مسلم، کوئی ہندو بھائی اگر انتقال کرتے ہیں، تو ان کا ایک بھوج کا جو پتری چھپتا ہے، جس کا 13ویں وغیرہ کہتے ہیں، جو بھوج کا ہوتا ہے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں سورگ واسی۔ اب میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں لکھتے ہو سورگ واسی؟ آپ کے دادا جی مر گئے یا کوئی بھی مر گئے تو آپ لکھتے ہو سورگ واسی، کیوں لکھتے ہو؟ بھائی جب آپ مانتے ہی نہیں ہو کہ دوزخ اور جنت اور سورگ و نرک ہے، تو پھر یہ لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اب ان کے دماغ میں تھوڑا زور پڑا کہ بھائی آپ خود ہی لکھ رہے ہو نا سورگ واسی، یعنی آپ چاہتے ہو کہ ہمارے دادا جی سورگ میں جائیں، اور یہ سورگ واسی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دادا جی سورگ میں واس کرنے چلے گئے۔ آپ نرک پسند نہیں کرتے، کوئی نرک واسی نہیں بولتا ہے، سورگ واسی بولتا ہے۔ تو یہ آپ خود ہی کہہ رہے ہو، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے کہ میرے دادا جی سورگ میں واس کرنے چلے گئے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ایک بات بتائیے، ہندی میں گرامر کا ایک قاعدہ ہے، جس شبد کے آگے نی لگائیں گے میننگ کو الٹا کر دے گا، جیسے نسنتان، نسندے، نروگی چکتسا، نشلک چکتسا، نردوش، نرنتر، نرادھار۔ اس طرح سے آپ نی زیادہ تر شبدوں میں اگر لگائیں گے تو میننگ الٹا کرے گا۔ تو آپ دیکھیں گے ہندی بیلٹ میں، خاص کر یو پی، بہار، راجستھان، مدھیہ پردیش، خاص کر میں تو بہار میں دیکھتا ہوں کہ گھر کے باہر یہ لوگ اکثر نواس لکھتے ہیں۔ تو نواس، واس تو آپ کہہ رہے کہ جو مر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں سورگ واسی ہے، تو واس کا مطلب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رہنے کی جگہ، سورگ میں رہنے چلے گئے، تو نواس کا کیا مطلب ہوا؟ نہ رہنے کی جگہ۔ تو بڑا ان کو ذہن پہ زور پڑا کہ بھائی جب نہ رہنے کی جگہ تو لکھا کیوں گھر کے باہر؟ بھائی یہ آپ ہی لکھ رہے ہو نا نواس گھر کے باہر، ہم تو نہیں لکھ رہے، تو کیوں لکھا؟
اب ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بھائی لکھا کیوں؟ میں نے بولا کہ غلط نہیں لکھا، آپ کے جنہوں نے شروع کیا، جن بزرگوں نے بہت پہلے سے، چاہے ہزاروں سال سے یہ پرتھا چلی آ رہی، ان کو ستیہ کا گیان تھا، انہوں نے اس لیے لکھا تاکہ نواس جب میں گھر میں لکھ دوں تو میں جب بھی گھر آؤں یا گھر سے باہر جاؤں تو یہ نواس دیکھ کر کے اسمرن ہو جائے، مجھے یاد آ جائے کہ یہ میرا پرماننٹ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ میرا کرم بھومی ہے۔ تو اگر میں مالک میں آستھا رکھوں گا، اچھے کرم کروں گا، ستیہ بات کی وصیت کروں گا، صبر کی وصیت کروں گا، تو میرا واس سورگ ہوگا۔ یہی ہے بیسک چیز۔ بڑا حیرت میں پڑ گیا وہ، بولا بھائی یہ تو میں نے آج تک سوچا ہی نہیں، یہ بھی اس سے بھی ایک چیزیں لنک ہو سکتی ہے۔ میں بولا آپ دیکھو آتما کو کیا بولتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا آتما امر ہے۔ میں نے بولا کہ بھائی ہم روح کو بھی کہتے ہیں کہ روح جو ہے مرتی نہیں ہے، تو جب آتما امر ہے تو اس کا مطلب مرتیو کیا ہوا؟ تو مرتیو جو ہے شریر سے آتما کا نکلنے کا نام ہے۔ اب یہ جسم بیکار ہوا نا، اب اس کو چاہے دفنایا جا رہا ہے یا جلایا جا رہا ہے، لیکن آتما امر ہے، یعنی جو مرا ہی نہیں تو اس کا تو کچھ ہونا ہے، یہ تو بات طے ہے۔ جو مرا نہیں اس کا تو کچھ ہونا ہے۔ اب یہ چیزیں مرنے کے بعد ہمارا یہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک دن قیامت کے دن آئے گا جس دن ساری روحوں کو دوبارہ ہو بہو جسم میں لوٹایا جائے گا اور ہمارے کرموں کا حساب ہوگا، اور اس میں جو پاس ہوں گے ان کو جنت اور دوزخ کا معاملہ ہوگا۔ تو اب آتما امر ہے، اور دوسرا آپ پنرجنم بھی کہتے ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پنرجنم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پنہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ۔ ہائی وے وغیرہ پہ آپ نے بورڈ پہ لکھا دیکھا ہوگا پنہ پدھارے، دوبارہ پدھارے۔ تو پنرجنم کا مطلب دوبارہ جنم۔ تو قیامت، اسی بات کو تو کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے جتنے بھی مخلوق ہیں اس کو ختم کر دے گا اور دوبارہ ہمیں زندگی دے گا، وہ بہو جسم لوٹائے گا اور اس میں ہماری روحوں کو لوٹا دے گا، اور ہم پھر زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور ہمارے کرموں کا حساب ہوگا۔ تو پنرجنم کا ذکر تو آپ کے یہاں، پنرجنم کا ذکر آپ کے یہاں بھی ہے، یہ چیز تو قرآن کہہ رہا ہے۔ آتما کے بارے میں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ چیز تو قرآن کہہ رہا ہے۔ ایکچولی لوگوں نے گیان کو بگاڑا ہے، یہ بات ان کے سمجھ میں آئی، اور ہم نے بولا کہ دیکھیے آپ غور کیجیے، آپ سوچئے، تھوڑا سا وقت نکالیے اپنے لیے، زندگی بہت قیمتی ہے، مرنے کے بعد اگر کچھ پتا چلا تب تو کافی لیٹ ہو چکا ہوگا۔ میں نے ان سے ایک بات پوچھا، ایک بات بتائیے، مرنے کے بعد جو قیامت کی باتیں ہو رہی ہے تو دو ہی چیز ہوگی، یا تو سورگ نرک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ نہیں ہوگا، تو نہیں ہوگا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، قانون یونیورسل ہوگا، چونکہ مالک ایک ہے، وہ بھی مانتے ہیں مالک ایک ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں مالک ایک ہے، تو مالک ایک ہے، تو مالک جب ایک ہے تو اس کا گیان 10 نہیں ہوگا، دو طرح کا گیان نہیں ہوگا، اور اس کا قانون بھی 10 نہیں ہوگا۔ میں اپنے پورا دوسرے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ مالک ایک ہونے کی کیا دلیل ہے۔ اگر الگ الگ مالک ہوتے الگ الگ دھرموں کے، الگ الگ کنٹریز کے، تو لوگوں کا ڈیزائن ہی الگ الگ ہوتا ہے۔ الگ الگ مالک جو ہے ایک طرح کا پروڈکٹ کیوں بنائے؟ تو یہ بات تو طے ہے کہ جب مالک ایک ہے تو اس کا قانون بھی یونیورسل ہوگا، قانون بھی ایک ہوگا۔ تو مرنے کے بعد یا تو دوزخ جنت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نہیں ہوا تو ویل اینڈ گڈ، آپ کے لیے بھی نہیں ہوگا، ہمارے لیے بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوا تو وہ آپ کے لیے بھی ہوگا، ہمارے لیے ہوگا۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ ہونے کا گیان صرف قرآن میں نہیں، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی آسمانی کتابیں، یہ انجیل میں بھی ہے جس کو کرسچن مانتے ہیں اور ہم لوگ بھی مانتے ہیں، تورات میں ہے جس کو یہودی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، زبور میں ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا اسے ہم بھی مانتے ہیں، ویدوں میں بھی اس کا ذکر ہے، سورگ و نرک کہا جا رہا۔ میں نے بولا کہ آپ کوئی ایک نام بتا دیجئے جس کا نام تو ہو مگر وہ چیز ایگزسٹ نہ کرتا ہو۔ تو وہ دماغ حیران ہو گئے، بھائی یہ بات تو صحیح ہے، تو سورگ اور نرک اگر نام پڑا ہے تو وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز ایگزسٹ نہ کرے اور اس کا نامانترن ہو جائے۔ یہ ہونے کا گیان ان سب کتابوں میں ہے، اور سب کتابوں میں آپس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ لینگویج کا فرق ہے، ایک عربی میں ہے، ایک ارامائک میں ہے، ایک ہبرو میں ہے، ایک پتہ نہیں اور کس لینگویج میں ہے، ایک سنسکرت میں ہے،
سب میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، اور بات ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم سب کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے، وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، آتم نربھر ہے، اجنما ہے، کسی سے نہ جنا گیا نہ کسی سے جنا جاتا ہے۔ اسی کی اطاعت کرو، اسی کی فرما برداری کرو، اسی کی مان کے زندگی گزارو، اور اسی بات کو بتانے کے لیے رسول آئے، اور اسی بات کو بتانے کے لیے سارے رسول آئے، سارے نبی آئے، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں بتائی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، چونکہ رسول ہی اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، انہیں کے تھرو ہمیں گیان پراپت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ انسانوں میں سے انسانوں کو چنتا ہے اور ان کو دوست بناتا ہے۔ تو اس کے لیے جو لوگ مالک کا انوسرن کریں گے، اور جو لوگ دوتوں کا انوسرن کریں گے، انہیں کا ٹھکانہ جو ہے سورگ ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے ہم اور آپ کبھی بھی کسی محفل میں بیٹھیں گے تو آپ کو بتانے کا موقع ملے گا، آپ کو بات کرنے کا موقع ملے گا۔ میری کتاب دھرم ایک پریچے ہے، اس کا میں لنک بھی دے رہا ہوں۔ جو باتیں میں لوگوں کو اسلام کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بتاتا ہوں، 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کہیں ٹائم ملا، وہ میں نے ساری باتیں اس میں لکھا ہے، آپ خود بھی پڑھیں، اور آپ بلا جھجک اپنے کسی دوست کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کتابیں ہارڈ کاپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں آپ میسج کر سکتے ہیں، آپ اپنا ایڈریس بھیجیں، آپ یا مجھے واٹس ایپ پہ کمنٹ کریں، ایڈریس بھیجیں، میں آپ کو کتابیں بھجوا دوں گا۔ الحمدللہ یہ کتاب لگ بھگ ہندوستان کی میجر سٹیز میں کئی جگہ یہ لوگ اسٹال میں بھی ہے، اور یہ کئی جگہ بٹا بھی ہے۔ تو یہ کتاب کسی کو چاہیے تو آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں رابطہ کر کے، میرا واٹس ایپ نمبر بھی رہے گا اس میں، اور انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اپنی بھی اصلاح کریں، مسلم کمیونٹی کی اصلاح کریں۔ دیکھیے حالات جو ہے بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ ہم یو پی میں رہتے ہیں، یا بہار میں رہتے ہیں، یا مدھیہ پردیش میں رہتے ہیں، یا راجستھان میں رہتے ہیں، یا آسام میں رہتے ہیں، آج نکل سب کے ساتھ یہی حال ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے معاملات بہت خراب ہو گئے۔ لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی سدھار کریں گے اپنے معاملات میں بھی، شادی کے معاملات میں، خاص کر شادیوں میں بہت خرافات ہو رہا ہے، بہت پیسے والے بہت بے حساب پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور زیادہ پیسے خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، یہ شیطان کا بھائی قرآن میں بولا گیا ہے، اخوان الشیاطین ہے یہ۔ اور پیسے جو ہے غلط جگہ غلط چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے، گناہ الگ ہو رہا ہے، اور ساری بے حیائی اور فحاشی کے کام شادیوں میں الگ ہو رہے ہیں۔ اس چیز سے روکا جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیز اگر ہم اپنے محلے میں، اپنے آس پڑوس، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں اگر ہم نے روکنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، ٹوکنا شروع کر دیا اپنے لوگوں کو، تو آپ یقین جانیں بہت بڑا فرق آئے گا۔ اور صرف بولنے پہ، روکنے پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو ہر عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تمہارا رب یوں ہی ہلاک نہیں کر دیتا کسی بستی کو، کسی گاؤں کو، اگر وہاں کے رہنے والے لوگ مسلم ہوں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے، ایک دوسرے کی برائی میں ٹوکنے والے، ایک دوسرے کے منکرات پہ ایک دوسرے کو سجیسٹ کرنے والے ہوں، نصیحت کرنے والے ہوں، ٹوکنے والے ہوں۔ اس سے دین جو ہے، دین میں خرابی جو ہے ختم ہوگی، اور دین میں اچھائی جو ہے پنپے گی۔ تو جب دین اچھائی پنپے گی تو اللہ تعالیٰ بے شک، اللہ کی کوئی دیر نہیں، اللہ جب بھی چاہے گا ہمارے حق میں انشاءاللہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔